बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत रहें। बड़ी अहम ख़बरें आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। उसमें एक दरख्वास्त है और एक ख़त है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से लिखा गया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद कैदी नंबर 804 जो कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर दहशत गर्दाना किस्म की दिफात लगाकर दहशत गर्दों का सा सलूक किया जा रहा है, उस इमरान खान या उस कैदी नंबर 804 को दुनिया किस तरह से देखती है ये मैं आपको बताऊंगी। कि दुनिया चाहती है कि ऐसा इमरान खान जो पाकिस्तान की जेल की सलाखों के पीछे है वो आकर उनके तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उनके नौजवानों के मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। ये मैं आप लोगों के साथ तफसील शेयर करूंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि हुकूमत के पैरों तले कालीन क्यों खिंच रहा है और क्यों उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। इसी वजह से गड़बड़ाहट के अंदर, बुखलाहट के अंदर हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि हुकूमत गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए वो सिर्फ बंद गली का एक रास्ता देख रही है। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान साहब की तरफ से मुमकिना तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एक जुडिशल कमेटी है उसके सामने एक ख़त पहुंचाया जाएगा। इस ख़त के अंदर इमरान खान साहब ने ये वाज़े तौर पे लिखा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो उनके केसेस से मुकम्मल तौर पे अलग हो जाएं और दो ऐसे जजेस इस ख़त को देखेंगे जिनके ऊपर ये ठप्पा लगाया जा रहा है कि शायद वो कुछ नरम गोशा रखते हैं पीटीआई के लिए, और इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल होंगे। याद रहे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि मोस्ट सीनियर 3 ऐसे जजेस पर मुश्तमिल है जो कि बेंचेस की तश्कील से लेकर अदालती मामलात के हवाले से तमाम चीज़ों को देखते हैं। इन 3 मेंबर्स के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद हैं। तो काजी साहब के ख़िलाफ़ चूँकि ये आई है और बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब ने इस ख़त के ज़रिए बाकायदा फैक्ट्स के साथ, हवालों के साथ, वीडियो सबूतों के साथ और तारीख़ों के साथ ये तमाम चीज़ें इस ख़त में मेंशन करके आज पहुंचाई हैं और मुमकिना तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी के सामने आज रखी जाएंगी। चूँकि काजी साहब के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ हैं तो इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस ख़त को देखेंगे। अब सवाल सबसे आम ये है जो मैं साकिब बशीर साहब को भी सुन रही थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कमेटी जो अभी 2 मेंबर्स इस मामले को देखेंगे वो इसके ऊपर कितना अमल करेंगे, किस हद तक अमल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम एक आम आदमी को, एक आम इंसान को भी देखते हैं तो वो अदालत की तरफ इसलिए रुख करता है ताकि कुछ इंसाफ की नवीद उसको सुनाई दे सके, कुछ इंसाफ उसको बीइंग सिटीज़न उसको फराहम किया जा सके। तो इमरान खान साहब ने एक कैदी की हैसियत से, और चूँकि वो फ़रीक भी हैं इस पूरे मामले में कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से, क्योंकि काजी साहब हों या फिर इनकी अहलिया सरीना ईसा, उनकी तरफ से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ग्रज है, एक इंतकाम है। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया इस ख़त के ज़रिए से। एक आम फरीक की हैसियत से ये अदालत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इंसाफ मुहैया किया जाए, ख़ास तौर पे उस फरीक को जो ये समझ रहा है कि किसी ख़ास एक फ़र्द की तरफ से उसको इंसाफ फराहमी सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। दूसरा जो बड़ी अहम दरख्वास्त है वो इमरान खान साहब की मिलिट्री कस्टडी के हवाले से है। 9 मई के जो केसेस हैं इस वक्त लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, उसके अंदर बड़ी ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि मुमकिना तौर पे इमरान खान साहब की जो कस्टडी है वो मिलिट्री को दे दी जाएगी। आज इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त भी सामने आ गई है जो उन्होंने जमा करा दी है कि मिलिट्री कस्टडी में ना दिया जाए, क्योंकि मुमकिना तौर पे ये शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं या इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा। और पहले से ही पीटीआई जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो। तो इसीलिए इमरान खान साहब की जो मुमकिना हवालगी है मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, मिलिट्री कस्टडी के लिए, उसको रोका जाए। ये 2 बड़े अहम कदम हैं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से उठाए गए हैं। जो सबसे बड़ा छक्का है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मारा जा रहा है। हर दूसरे दिन हमें एक छक्का नज़र आ रहा है, मगर एक बड़ा छक्का वो जस्टिस समन रिफत साहिबा ने भी आज दिया है और कल एक और बड़ा छक्का वो मुमकिना तौर पे मार सकती हैं। ये मैं तफसील आपको बताती हूँ। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था और इस केस के अंदर इमरान खान साहब भी हैं और फवाद चौधरी साहब भी हैं।
فواد چوہدری صاحب کی درخواست چونکہ جسٹس سمن صاحبہ نے سنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ معزز جج صاحبہ ہیں، تو انہوں نے وہ پورے ٹرائل جو کہ جیل کے اندر فواد چوہدری کا ہوتا رہا، ٹرائل سے لے کے جتنی بھی سماعتیں ہوئیں ان تمام کو غیر قانونی غیر آئینی کہہ دیا ہے، اور جو فرد جرم لگائی گئی وہ بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ دوبارہ سے اب اس کے اوپر سنوائی ہوگی۔ یہی معاملہ یا یہی ریلیف عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہی وہ کیس ہے جس کے اندر فواد چوہدری صاحب کو ریلیف دیا گیا، اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے یہ واضح ریمارکس ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اگر درخواست آتی ہے تو ایسا ہی ایگزیکٹلی ریلیف ان کو دیا جائے گا۔ تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی فواد چوہدری صاحب کی طرح جو جیل کے اندر ان کا ٹرائل ہوتا رہا، یہ توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر والے معاملے پہ وہ تمام جو سزائیں ہیں وہ کالعدم ہو گئی ہیں، تمام وہ جیل ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، اور اب عمران خان صاحب ہوں یا فواد چوہدری وہ اس فرد جرم سے لے کے اس ٹرائل کو کالعدم دینے کے بعد اب فری ہیں۔ اب دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ جو کل کا چھکا میں کہہ رہی ہوں جسٹس سمن رفعت صاحبہ کا، وہ چھکا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بار بار یہ بات لے کر جا رہی تھی اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی لے کر گئی تھی کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ جلسہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کرنے دیا جائے گا، مگر این او سی منسوخ ہوتا ہے، انتظامیہ اجازت نہیں دیتی، معاملات طے نہیں ہوتے۔ اب کل یہ جو کیس ہے جلسے کے حوالے سے یہ بھی جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے سامنے لگایا گیا ہے، اور کل اس کے اوپر معزز جج صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر سماعت کرنے جا رہی ہیں۔ ممکنہ طور پہ جو ہمیں صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت جج صاحبہ کی طرف سے دے دی جائے گی، کیونکہ پہلے بھی یہ واضح ریمارکس آئے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا جلسہ کریں گے اور جلسے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ انتظامیہ کو کس بات کا خوف ہے؟ اب کل جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں کلیئر ہوتی ہوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے نظر آئیں گی۔ یورپ کی طرف سے عمران خان صاحب کی حوالگی مانگی گئی ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ عمران خان ہمیں دے دو۔ اب یورپ یہ کیوں مانگ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ جو ججز کی طرف سے ہمیں پی ٹی آئی کے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے پیروں تلے قالین کھسک گیا ہے، بلکہ نکلنے کے قریب ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ قانون کو اپنے لیے ہر غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اب آرٹیکل 6 لگانے کا جو مطالبہ ہے، پی ٹی آئی پہ بین کا جو مطالبہ ہے، 9 مئی کے معاملات کو لے کے ملٹری کسٹڈی میں دینے کا جو معاملہ ہے، اس میں حکومت اب بڑی بکھلاہٹ کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، مگر ججز کو بھی اب یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان ہو یا پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر، ممبرز کے اوپر، وہ بڑے بوگس ہیں۔ تو آپ کو ہر روز کی ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نوید ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے میں صدیق جان کو سن رہی تھی جو بڑا گہرائی کے ساتھ کورٹ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ججز کے کنڈکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کی بات سے بڑی حد تک اس بات پہ اتفاق کروں گی، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت جو ہمیں ججز کا انصاف کو لے کے ایک تیزی نظر آ رہی ہے، اور وہ سوچ لیا انہوں نے کہ ہم نے انصاف دینا ہے اور بغیر دباؤ اور بغیر مداخلت کے دینا ہے، تو آپ کو کسی دن بھی یہ خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے سامنے یاد ہے کہ کل جسٹس عطر من اللہ صاحب کے بھی ریمارکس ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ جس دن اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے کہ سچویشن مارشل لاء کی طرف جاتی ہے، تو ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں کہ ہماری عدالتیں بند رہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کھلی رہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو انہیں دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف حکومت کی بوکھلاہٹ ہے، اور تیسری طرف اب ہمیں عدالتیں نظر آ رہی ہیں کہ عدالتیں اپنا رول کس طرح سے پلے کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یورپ عمران خان صاحب کو کیوں مانگ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور عمران خان صاحب کا سیاسی قد ہو، عمران خان صاحب کی ملک کے لیے خدمات ہو، یا عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کو لے کے دنیا بڑی متاثر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ان کی قدر اس طرح نہیں کی جا رہی جو ہونی چاہیے، ایک لیڈر کی ہونی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو یورپ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، جس نے آج تک اپنی تاریخ سے اب تک 72 نوبیل ایوارڈز جو ہیں وہ وصول کیے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی میں بات کر رہی ہوں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اس وقت اپنے چانسلر کی تلاش ہے، اور اس دوڑ کے اندر جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنی مرضی سے عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا ہے
کہ عمران خان صاحب چاہے قید میں ہیں مگر اس کے باوجود وہ اس دوڑ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. یہ وہ نظریہ ہے یا یہ وہ دیکھنے کا طریقہ ہے کہ جوہری کو اپنے ہیرے کی پہچان ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی یہ بہتر سمجھتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا عمران خان ان کے اور ان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کتنا قیمتی ہے. یہ وہ دیکھنے کا انداز ہے. عمران خان صاحب اس وقت چانسلر کی دوڑ میں شامل ہیں, دیگر اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں, مگر آکسفورڈ یونیورسٹی کی اپنی خواہش کے اوپر عمران خان صاحب کو اس دوڑ کا حصہ بنایا گیا. اس وقت جو ہے ان کا تعلیمی نظام یورپ کا اس میں سب سے جدید جو تعلیمی ادارہ ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت سٹاف سے سمیت جو سٹوڈنٹس کی تعداد ہے تقریباً یہ ملا جلا کے تمام اطراف سے 2.5 لاکھ بنتی ہے. 2.5 لاکھ لوگ جو ہے یہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اس میں سٹاف بھی شامل ہوگا, اس میں نوجوان بھی, ان کے سٹوڈنٹس بھی شامل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کے لیے یاد رکھیں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس سے پہلے 2014 میں بھی عمران خان صاحب کی جو خدمات تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بریڈفورڈ یونیورسٹی تھی اس نے عمران خان صاحب کو چانسلر کے طور پہ رکھا تھا. عمران خان صاحب بینگ چانسلر ان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے, مگر 2014 میں ہمیں پتہ ہے جو پولیٹیکل ایک سینیریو تھا, پھر دھرنا ہوا اور بہت ساری چیزیں ہوئی, تو اس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مستعفی ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ان کو سر انجام نہیں دے پا رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہاں سے مستعفی ہوئے تھے. لیکن یہ دنیا کا دیکھنے کا انداز ہے کہ پاکستان کی جیل کے اندر بیٹھا قیدی نمبر 804 ان کو اس وقت دنیا کا سب سے آزاد انسان ذہنی طور پہ محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے وہ اپنے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے عمران خان کو بینگ چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.